وظائف کرنے والے، یہاں 2-3 باتیں عرض کروں۔ ہر مسلمان کو روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن کی تلاوت اونچی، پھر کہیے، بار بار کہلوایا آپ سے، ہم نہیں کرتے۔ صبح ہوتی ہے، اخبار آتا ہے، اردو پڑھتے ہوں، انگلش پڑھتے ہوں یا دوسری زبانیں، سندھی، پشتو، اخبار آتا ہے۔ بڑی جلدی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اخبار میں پڑھوں۔ پیسے بھی دیتے ہیں اخبار کے، اس اخبار میں خبریں ساری سچی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کو عادت ہے واش روم میں لے جاتے ہیں اخبار، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ باتھ روم میں گئے ہیں، اخبار ساتھ لے گئے، وہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی طبی وجوہات بھی بتا دوں۔ ایک تو بہت کچھ لکھا ہوتا ہے اس پہ، وہ بے ادبی۔ دوسرا یہ کہ خبر پڑھنے سے آپ کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ موت کی خبر پڑھی، دھماکے کی پڑھی، ایکسیڈنٹ کی پڑھی، اثر ہوتا ہے، پورا نظام متاثر ہوتا ہے، آپ کا جسم کا پورا نظام۔ مثلا آپ کسی اچھی چیز کو دیکھیں، آپ کو اچھا لگتا ہے تو پورے جسم پر، اس کے نظام پر اثر پڑتا ہے۔ بری چیز کو دیکھیں، خوف والی کو، ڈراؤنی کو، نظام پر اثر پڑتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے لیے صحت کے بھی منافی ہے کہ ہم واش روم میں اخبار لے کر جائیں۔ چلیں جی، آپ نے اخبار پڑھا، نہار منہ ہیں آپ، نہار منہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، فاسٹنگ کنڈیشن ہے آپ کی۔ صبح صبح آپ نے اٹھ کے خبر پڑھی، سیدھا جا کے کلیجے پہ لگتی ہے۔ وہ جھوٹی خبروں والا اخبار بڑے شوق سے پڑھیں گے، سچی خبروں والا قرآن نہیں پڑھتا۔ اخبار پڑھنے پہ کوئی ثواب نہیں ہے، قرآن پڑھنے پر تو ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے، فائدہ بھی ہے۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ یہ بات سنائی، مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہمیں شوق ہی نہیں ہے اللہ کا کلام پڑھنے کا، تو تلاوت قرآن کی روز کرنی۔ آپ درود شریف پڑھتے ہوں گے، استغفار، یہ 3 چیزیں ہر بندے کو روزانہ کرنی چاہیے۔ تلاوت قرآن، استغفار اور درود شریف، یہ روز پڑھنا جتنا کسی سے ہو سکے۔ آپ قرآن کا حق تو یہ ہے کہ روز اس کو آپ ختم کرتے، 2 دن میں کرتے، 3 دن میں کرتے، 7 دن میں کرتے۔ 7 منزلیں ہیں، روزانہ 1 منزل پڑھتے۔ یہ بھی نہیں کر سکے تو پارے بنا دیے، پارا ٹکڑے کو کہتے ہیں، 30 پارے بنا دیے، قرآن کے الفاظ شمار کر کے 30 پاروں میں تقسیم کر دی۔ ہم وہ بھی نہیں کرتے کہ 1 پارا روز پڑھ لیں، نصف پڑھ لیں، پاؤ کہا جاتا ہے ربو، وہ پڑھ لیں، چوتھا حصہ، وہ بھی نہیں کرتے۔ 10 آیتیں بھی روز بیٹھ کے پڑھتے نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بس کسی کی موت ہو گئی تو قرآن کھولو پڑھ لو، یا رمضان میں پڑھ لو، آگے پیچھے ہم یہ نہیں کرتے۔ تو ہمارے روز کے معمول ہیں اور ان پر مداومت ہونی چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں 1.25 لاکھ مرتبہ بیٹھ کے پڑھنے سے بہتر ہے روز پڑھو۔ جو روز پڑھتا ہو اس کو 1.25 لاکھ پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ روز پڑھتے نہیں ہیں، نوافل ہیں ہمارے ہاں، نفلی وظیفے ہیں، شجرہ ہے، وظائف دیے ہوئے ہیں، کوئی آیتیں ہیں، کوئی اور وظائف ہیں۔ تو سب سے پہلے رب کا کلام، اس جیسی کوئی چیز، اس جیسا کوئی وظیفہ نہیں۔
اگر آپ کے معمولات ہیں صبح فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد آپ پڑھتے ہیں، بھلے وظیفہ تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہونا چاہیے. کچھ دن تو بہت پڑھ لیا، اگلے دن پڑھا ہی نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو وظائف وہ ہوں، وہ میرے دیکھنے سننے میں جو کچھ آیا میں اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. بعض لوگوں کو دیکھا بہت زیادہ وظائف رکھ لیتے ہیں، پھر پڑھے نہیں جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں مولانا صاحب اگر میں نہ پڑھوں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو بھئی پہلے ہی تم نے اتنا کیوں کر لیا؟ جو فرائض واجبات ہیں ان کی طرف بہت سوں کی توجہ نہیں ہے، نوافل کی طرف بہت زیادہ ہیں. تو جو چیزیں فرض واجب ہیں پہلے تو ان کا خیال کہ یہ ہم نے ہر حال میں کرنی ہے، اس پہ توجہ نہیں دیتے. عمل آپ نے کوئی شروع کر لیا، تھوڑا ہی ہو مگر ہمیشہ ہونا چاہیے. میرے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ مریدوں کو کہتے تھے روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھا کرو. کتنی مرتبہ؟ درود خضری. تعلیم فرماتے تھے صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم. یہ اتنا درود شریف مختصر بھی ہے، اس کو درود خضری کہتے ہیں، یہ پڑھا کرو. ایک شخص آیا، حضرت جی میں روز پڑھتا ہوں، کوئی اور وظیفہ بھی بتا دیں. فرمایا درود شریف زیادہ کر دے. کتنا کر دوں جی؟ فرمایا 1000 کر دے. وہ پھر آیا، جی اور بھی کوئی وظیفہ بتائیں. فرمایا درود شریف اور زیادہ کر دے. کیا مطلب؟ کہ تو بڑھانا چاہتا ہے، تیرے پاس تجھے شوق ہے، اسی کو اور بڑھا لے. نئے نئے وظیفے شروع کرو گے بہت زیادہ نہیں ہو پائیں گے. تو یہ ہمیں بتایا گیا جو ہم نے اپنے اوپر خود لازم کیے ہوئے ہیں. کبھی دن میں نہیں پڑھ سکے رات میں پڑھ لیں، رات میں نہیں پڑھ سکے تو ان کو دن میں پورا کر لیں. ہم مداومت کیسے سمجھیں؟ مداومت کا مطلب ہمیشگی، اس کو قائم رکھنا. دریا سمندر تک پہنچتا ہے، اس کا پانی چلتا رہتا ہے، سمندر میں چلا جاتا ہے. پہاڑوں سے مسلسل بارشیں، برف ہوئی، پانی بنا آیا. اگر درمیان میں یہ سلسلہ کٹ جائے، منقطع ہو جائے، تو پھر وہ دریا کبھی سمندر تک پہنچتا نہیں. تو ہم ایسے نہ بنے کہ کبھی ہوا پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا. تھوڑا پڑھے مگر روز پڑھے، تھوڑا پڑھے مگر اونچی کہیے گا، معمول ہونا چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، معصوموں کے بھی سردار ہیں، وہ فرماتے ہیں میں روز 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ ہمارے منہ سے تو کبھی 1-2 مرتبہ نکل گیا استغفر اللہ، بس اس کے علاوہ پتہ ہی نہیں ہے. تو اب استغفار میں فائدے کتنے ہیں؟ میں صرف وہی بیان کروں تو لسٹ ختم نہ ہو. آپ کے غم کو دور کرتا ہے استغفار، آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، آپ کی بندشیں ختم ہوتی ہیں، آپ کے لیے نئے دروازے کھلتے ہیں، آپ کے لیے فائدہ ہے جسمانی، روحانی، ایمانی. یہاں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے، وہاں اس کا ثواب الگ ملے گا. کسی پر بہت زیادہ مصیبتیں آ جائیں تو وہ استغفار کی کثرت کرے، وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ ان کی جگہ بے پناہ خوشیاں دے دیتا ہے. مگر ہم تو یہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی اور چیز بتائیں، کوئی اور چیز بتائیں. یہ اولیاء صوفیاء آپ ان کو دیکھیں گے، یہ ہر وقت ذکر کرتے رہتے. یہ جو ہاتھ میں سبحہ جس کو آپ تسبیح کہتے ہیں، موتیوں کی مالا پکڑ لیتے ہیں، یہ صرف دھیان رکھنے کے لیے ہوتی ہے.
اللہ بغیر گنے دیتا ہے، ہم گن کے دیتے ہیں 100 مرتبہ یہ دینا ہے، 70 مرتبہ، ہم تو اللہ بغیر گنے دیتا ہے۔ بہرحال اگر آپ کی کوئی تعداد مقرر کی ہوئی ہے وہ رہ گئی ہے تو آپ اس کو دوسرے ٹائم میں پورا کر سکتے ہیں، دن میں رہ گیا رات کو، رات میں رہ گیا دن کو۔ یہ لیکن کیا ہے، بندے کا سلسلہ چلتا رہے، راستہ وہی ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، اسی پہ رہنا ہے۔ کیوں کہ میں کوتاہی کروں گا تو کوتاہی کا نتیجہ بھی مجھے بھگتنا ہوگا۔ اب دوا نہ کھائیں، دوا میں ناغہ ہو جائے تو پھر ڈوز اور زیادہ ہو جاتا ہے، 2 دن کھانی ہے، نہیں کھائی 2 دن تو 4 دن کھانی پڑ جاتی ہے، 6 دن کھانی پڑ جاتی ہے۔ تو ہمیں جو بھی وظیفہ کرنا ہے بھلے تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کرنا ہے۔ میں نے یہ بات آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے، ایک مرتبہ پھر سن لیں، محبت والوں کے لیے یہ تحفہ ہے سمجھنے کو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، دیکھا راستے میں ایک پتھر رو رہا ہے۔ پتھر آپ کے لیے تو وہ پتھر ہی ہے، آنکھیں نہیں ہیں، اس میں پانی نہیں ہے، آنسو نظر نہیں آ رہے۔ اللہ نے جس چیز کو جیسا بنایا، اس کو جو حال دیا، اب ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رب دینے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو جو کمالات ہوتے ہیں وہ کہاں تک دیکھتے ہیں، کہاں تک جانتے ہیں، عام آدمی جانتا نہیں۔ اس پتھر سے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا فرمان ہے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ جو ہوگی وہ پتھر اور انسان، تو میں رو رہا ہوں کہ مجھے دوزخ میں نہ جلایا جائے، دوزخ میں جلایا نہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ اس کو اللہ کا اتنا ڈر ہے، یہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، مولا یہ تیرے خوف سے رو رہا ہے، اس کی عرض سن لے، یہ نہیں چاہتا کہ جنت میں جلے، مولا تو اس کے لیے ایسا ہی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تم کلیم ہو، پیارے ہو، سفارش کی ہے، تمہاری سفارش مان لیتے ہیں، اس کو تسلی دے دو، ہم اس کو آگ میں نہیں جلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خوشخبری دے دی، وہ خوش ہو گیا، آپ چلے گئے۔ دوبارہ جب اس جگہ سے گزر ہوا، دیکھا تو وہ پھر رو رہا ہے، وہ پتھر، بہت دھیان سے سننے والی بات آئی ہے اب، وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ آپ نے اس کو جا کے کہا تجھے تو رب کی طرف سے خوشخبری مل گئی کہ تجھے آگ میں نہیں جلایا جائے گا، تو پھر رو رہا ہے۔ اب اس پتھر کا جواب سنو جو اصل آپ کو سنانا ہے۔ اس نے کہا اے موسیٰ، اسی رونے نے تو کام بنایا تھا، میرے اس رونے نے ہی تو میرا کام بنایا تھا، جس کی وجہ سے کام بنا اس کو کیوں چھوڑوں؟ پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب اس کی یاد میں رو رہا ہوں۔ شکر ہے کہ اس نے مجھے فرما دیا، یہ رونا ہی تو اس کو پسند آیا تھا، میں کیوں چھوڑ دوں؟ ہمارا یہ ہے کہ تکلیف آئی ہے تو بیٹھ گئے پڑھنے، سوالات بیٹھ کے پڑھو، دوسرے دن تکلیف ٹل گئی ہے تو کون سی پڑھائی اور کیسی پڑھائی؟ تو بھلے وظیفہ تھوڑا ہو مگر اس پر مداومت ہونی چاہیے، ہمیشگی ہونی چاہیے۔ اور محبت والوں کا مقام بڑا اونچا ہے، محبت والوں کا مقام بڑا، روایتوں کے مطابق جیسا کہ ہے، بڑا مشہور واقعہ، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ، جن کی لکھی ہوئی نعت بڑے شوق سے پڑھی جاتی ہے، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے۔ اس کا آخری شعر جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا
کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں۔ واقعہ جو لکھا ہے کتابوں میں وہ یہ کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے سفر پر گئے، ان کی عادت تھی کہ وہ غیر مؤکدہ سنتیں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ عصر سے پہلے 4 رکعتیں، عشاء سے پہلے 4 رکعتیں سنت ہیں غیر مؤکدہ، وہ یہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، پابندی سے پڑھتے تھے۔ سفر مدینہ میں ان سے کسی وجہ سے یہ رہ گئیں، نہیں پڑھ سکے۔ عادت کیا تھی؟ چھوڑتے نہیں تھے، سفر کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہوئی کہ یہ رہ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے اور فرمایا ہمارے پاس ہی آ کے چھوڑنی تھی، دنیا بھر میں جہاں رہے نہیں چھوڑی، ہمارے پاس ہی آ کے چھوڑنی تھی۔ کیا مطلب؟ جو خاص ہوتے ہیں ان کا معاملہ بھی پھر خاص ہوتا ہے، ان کی چھوٹی سی بات بھی پھر مسئلہ بن جاتی ہے، یہ ہر ایک کا حال نہیں۔ تو اسی کیفیت کو انہوں نے کہ اس بہانے حضور کی زیارت ہوئی تو دیکھا حضور کو تو بڑا پیارا چہرہ، بڑی شان، تو یہ شعر کہا تھا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں۔ یہ سید عبد المعبود شاہ نام تھا، 150 برس سے زیادہ کی عمر پائی انہوں نے۔ یہ چترال ہنزا کی طرف کے علاقے کے رہنے والے تھے۔ 1976 میں جب میں نے پہلی مرتبہ حج ادا کیا تھا تو ہمارا ان کا خیمہ ساتھ تھا، ہمارے خیمے میں تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ بات سنائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ تھا جب یہ واقعہ ہوا، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں جس وقت وہ خواب سے جاگے تھے پیر میر علی شاہ صاحب، زیارت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو خواب سے جاگتے ہوئے ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، یعنی یہ پورا مصرع جو ہے ان کی زبان پر اس وقت جاری تھا۔ تو جو خاص ہوتے ہیں ان کا معاملہ بہت سخت، میں اور آپ 1000 باتیں کرتے ہیں، خاص لوگ یہ باتیں نہیں کرتے۔ مثلا طبیعت خراب ہو گئی ہے، یار میں نے فلاں چیز کھا لی تھی، شاید اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ہم لوگ کہتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے فلاں کام کر لیا تھا تو ایسا ہوا، اللہ والے ایسا بھی نہیں کہتے۔ تکلیف دینے والا کون؟ اللہ۔ راحت دینے والا کون؟ اللہ۔ ہم چیز کی نسبت کر کے اور اپنے طرف سے کرے نہیں اس کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ ایسا بھی نہیں کرتے، ان کا معاملہ خاص ہے۔ یہ مجازی نسبت غلط نہیں ہے، لیکن وہ اللہ والے یہ بھی کرتے نہیں، کیونکہ خاصوں کا معاملہ بھی خاص ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور توفیق دے کہ ہم اللہ تعالی کو پہچانیں اور پہچان کر غور کریں اس کی قدرت میں اور دیکھیں اس نے ہمارے لیے کیا کیا آسانی کی ہیں۔
صوفیہ کا طریقہ کیا ہے؟ مرید کو کہتے ہیں دیکھو یہ روزانہ پڑھنا ہے، یہ لازم ہے، اس طریقے کو چھوڑ دو گے تو پھر فائدہ نہیں۔ اچھا